اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا کریم یا کریم یا کریم یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ جی بیٹا جی آواز آ رہی ہے؟ طلال راشد کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا، لیکچر شروع ہو رہا ہے، توجہ کیجیے، ہاتھ نیچے کر لیں اور سکرین پہ نگاہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد السلام اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور خاص عنایت سے ہم بارگاہ الہی کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، ناگہانی آفات و بلیات سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اپنا خاص کرم اور فضل اللہ تعالیٰ ہم سب کی شامل حال فرمائے، آمین۔ پھر بچوں، حصول علم ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو آئیے ہم حصول رحمت کے لیے، ہم حصول علم کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ آپ کی توجہ آپ کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پرسوں ہم نے نظریے کا معنی اور اس کی دو تعریفیں پڑھی تھی۔ فرسٹ آف آل میں انہی کو ریوائز کروں گا۔ جی بیٹے جی، وہی بات جو ہم نے پرسوں پڑھی تھی، فرسٹ آف آل میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں، توجہ کیجیے، ہاتھ نیچے کر لیں اور میری بات پر توجہ کریں۔ نظریے کا لغوی معنی سوچ یا مقصد ہے۔ کیا؟ سوچ یا مقصد۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ پہلی تعریف ہے کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے۔ کیا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ چیز بنائیں، ایک چیز بنانے کا ہم سوچتے یہ چیز بنائیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز بنائیں،
تو کیا چیز بنائیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں کہ یہ چیز بنائیں، اس طرح ہونی چاہیے، ایسے ہمیں بنانا ہے، کوئی چیز اس طرح کی ہونی چاہیے اور اس کو اس طرح ہم نے بنانا ہے. یہ ہے کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے. اس کو سب سن اپنے طور پہ 2 دفعہ پڑھ لیجئے، پھر ہم آگے. دوسری ڈیفینیشن، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے. کسی مقصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے، کسی بھی مقصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کریں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بات جب ہمارے ذہن میں آئے گی تو اس کا نام ہے نظریہ. تیسری ڈیفینیشن، کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا، کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا نظریہ کہلاتا ہے. یعنی کوئی مقصد حاصل کرنا ہے، اس مقصد کے لیے بہت سارے لوگ ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے، ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے. جس بات پر اکٹھے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے جو کچھ سوچ ہے سارے لوگوں کی، وہی سوچ جو ہے وہ نظریہ کہلاتی ہے. کسی خاص مقصد کے لیے، اوپر ہے کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے، یہ الفاظ میں فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری ڈیفینیشن کے اندر ہے کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے، اور تیسرے کے اندر ہے کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا. متفق ہو جانا کم نا، اکٹھا ہو جانا، جمع ہو جانا. متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے. چوتھی ڈیفینیشن، ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے. آمادہ کا معنی تیار کرنا، تیار کرنا، آمادہ کا معنی تیار کرنا. کہ ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اکٹھا کر گئی، متحد کا معنی اکٹھا کر گئی، اس کے حصول کے ہم یہ چیز ہم کریں گے، ہم یہ چیز حاصل کریں گے. اس بات کے لیے جس پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کے اور پھر ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اس پر وہ تیار ہو جاتے ہیں اور چلے ہم یہ کریں. تو اس طرح ان کا تیار ہونا کسی سوچ کے پیش نظر، کسی فکر کے پیش نظر، یہ بھی نظریہ میں آتا ہے. ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے، نظریہ کہلاتی ہے. جڑے بسم اللہ. جی بیٹے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، خیر ہے، کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بیٹے آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ بسم اللہ فاروق. بیٹے آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی میری؟
جی ابراہیم بیٹے کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ سر آپ کی اسکرین شو نہیں ہو رہی. اسکرین شو نہیں ہو رہی؟ جی آپ کی اسکرین نہیں شو ہو رہی اسٹارٹ سے ہی. اب آ رہی ہے نظر؟ سر اسکرین اب نظر آ رہی ہے؟ نو سر. اب آ رہی ہے؟ سر نہیں آ رہی آپ کی اسکرین شو نہیں ہو رہی. سر اب بکر کو بھیجنا ان کو کہنا سر بتا دیں. ٹھیک ہے بیٹے مائک بند کریں آپ. جی سر. سبھی بچے میں نے اسکرین چھوڑی اور کیا چلیے جی چوتھی ڈیفینیشن تھی بیٹے اب اسکرین شو ہو رہی ہے؟ ہاتھ نیچے کر لیں ہاتھ نیچے کر لیجئے. آخری ڈیفینیشن ہے کیا کر رہے ہیں نظریے سے مراد ایسا ضابطہ کہتے ہیں اصول کو قاعدے کو. نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلا سیاسی جو حکومت سے متعلق, معاشرتی جو رہن سہن سے متعلق, تہذیبی جو اخلاق اور آداب کے متعلق, مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہیہ عمل بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے بیٹا جی. اس کے بعد آگے ہیں نظریے کے ماخذ. یہ ہم انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے. اس کی ڈیفینیشنیں جو 5 پڑھی گئی ہیں ان کو آپ اچھی طرح تیار کر لیجئے گا. اس کا معنی پڑھا گیا ہے اور 3 ڈیفینیشنز پڑھی گئی ہیں. یہی بیٹا جی آج کا آپ کا ہوم ورک ہے اور یہی آپ کا کلاس ورک ہے. ٹھیک ہے بیٹا جی آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ حافظ. آپ میں سے بات سننے نے یہ کہا کہ ہمیں بکس نہیں مل رہی, تو بیٹا جی جن اسٹوڈنٹس کو بکس نہیں مل رہی وہ اسکول رابطہ کریں. ان کے لیے ہم نے نوٹس پہلے چیپٹر کے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے نوٹس تیار کر دیے ہیں, تو وہ آ کے لے لیں اور ان کو آپ تیار کریں جب تک کتاب نہیں ملتی. ٹھیک ہے بیٹا جی. اوکے اللہ حافظ. ہاں جی بیٹا جی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ جی تحریم فاطمہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا جی. سر میں نے یہی کہنا تھا کہ ہمارے پاس بکس نہیں ہے جی تو جی یہ ہاں جو جی آپ ہاں جی کرنے کا کہہ رہے ہیں تو ہم کیسے کریں گے جی یہی بیٹا اور جی ہاں آپ جی ہاں جی ہاں جی اسکول سے رابطہ کر کے وہ فوٹو کاپی کے لیے دے دیے ہیں. وہ انشاءاللہ آج یا کل آ جائیں گے. آپ آ کے کل یا پرسوں لے لیں. ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو سر. ٹھیک ہے. ہیلو ہیلو ہیلو